میں جاوید جمال الدین آج کی تازہ ترین خبریں لے کے آپ کے سامنے آخری بار حاضر ہو رہا ہوں۔ نیو یارک میں نیشنل منڈیلا امن چوٹی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستان کا نام لیے بغیر کہا کہ جب دنیا کئی طرح کے تصادم کا سامنا کر رہی ہے تب کسی بھی ملک کو دہشت گردی کی حمایت کرنے اور اسے تحفظ فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری دنیا ابھی بھی کئی طرح کے تصادم، دہشت گردی اور نفرت انگیز نظریات سے گھری ہوئی ہے جو اپنی سرحد سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہماری زندگی کو متاثر کر رہی ہے، اس لیے کسی کو بھی دہشت گردی کی حمایت کرنے اور اسے تحفظ فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ بھوپال میں بی جے پی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج عوام سے انہیں ایک بار پھر خدمت کرنے کا موقع دینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اب ترقی کی نئی چھلانگ لگانے کا وقت ہے۔ اقلیتوں کے تعلیمی اداروں کی بنیاد 1 اکتوبر کو رکھی جائے گی۔ اقلیتی امور کے وزیر مختار عباس نقوی نے منگل کے روز کہا کہ غریبوں، پسماندہ کمزور طبقوں اور اقلیتوں کے لیے بین الاقوامی سطح کے پہلے تعلیمی ادارے کی بنیاد راجستھان کے الور میں اکتوبر میں رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا راجستھان حکومت نے الور ضلع کے کشن گڑھ باس تحصیل میں کھیرا پپلی گاؤں میں 15 ایکڑ زمین دی ہے۔ اس ادارے میں بین الاقوامی سطح کا تحقیقاتی مرکز، لیب، کتب خانہ اور ابتدا سے اعلیٰ تعلیم کے ساتھ کھیل کود جیسی جدید سہولیات وہاں مہیا کرائی جائیں گی۔ بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے حکومت پر رافیل سودے کے حوالے سے حملے جاری رکھتے ہوئے صدر کانگریس راہل گاندھی نے آج کہا کہ ان کی پارٹی فضائیہ کے ہر افسر اور جوان کے علاوہ ایچ اے ایل کے لیے کام کرنے والے ہر شخص کے درد کو محسوس کرتی ہے اور عہد کرتی ہے کہ ان تمام لوگوں کو سزا دلائی جائے گی جنہوں نے ان کا حق مارا ہے۔ کانگریس نے آج کہا کہ متعزز رافیل جنگی طیارے سودے میں چونکہ وزیر اعظم مودی اور فرانس کے صدر کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، اس لیے انہیں ہی جواب دینا ہوگا۔ شب بخیر۔